اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو نقش نادیلی کی ترتیب و تفصیل اور نقش نادیلی لکھنے کا روحانی طریقہ بتائیں گے۔ ناظرین، دعائے نادیلی اور نقش نادیلی روحانی علوم میں بے مثل حیثیت رکھتے ہیں۔ دعائے نادیلی اور نقش نادیلی کی برکت سے آپ ہر جائز حاجت اور جائز ضرورت کو اللہ کی رحمت اور صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ ویڈیو ایک تفصیلی موضوع پر ہے جس میں ہم آپ کو نقش نادیلی لکھنے کے روحانی اصول و ضوابط بتائیں گے جن پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ ناظرین، حاجت کے لیے کیا گیا کوئی بھی روحانی عمل عبادت کا ہی نظریہ رکھتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کی حاجت جائز اور نیک ہو۔ اگر آپ غلط حاجت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدے بھی کرتے ہیں تو وہ حاجت قبول نہیں ہوتی، کیونکہ روحانیت نیک اور جائز مقصد کے لیے ہی کام کرتی ہے جو کہ شرع اور شریعت کے اصولوں کے عین مطابق ہے۔ اگر آپ جائز حاجت کے لیے معمولی سا صدقہ یا رستے پر پڑا ہوا پتھر بھی ہٹا دیں تو وہ اللہ کی راہ میں قبول ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ اعمال بڑے عام اور معمولی سے ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ انسان کو اس کی نیت سے جانتے ہیں، عمل چھوٹا یا بڑا ہو یہ ضروری نہیں۔ یعنی پس پردہ حاجت کے لیے کیا گیا کوئی بھی روحانی عمل عبادت کا ہی درجہ رکھتا ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو نقش نادیلی تحریر کرنے کے لیے ضروری ہدایات بتاتے ہیں جن پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ ناظرین، نقش نادیلی لکھنے کے لیے آپ نے 1.5 گرام زعفران، 1 گرام مشک و عنبر، معمولی سا عطر اور تھوڑا سا عرق گلاب لینا ہے، اور 2 عدد ایسے کاغذ لینے ہیں جو کہ لائن کے بغیر ہے۔ ناظرین، اب آپ نے حسب ضرورت عرق گلاب میں آپ نے آدھا زعفران آدھا مشک و عنبر مخلط کر لینا ہے۔ ان کاغذ کے ٹکڑوں کو اچھے طریقے سے اس مخلط کردہ پانی میں بھگو کر دھوپ میں سکھا لینا ہے۔ اب آپ نے تیار کردہ محلول میں باقی زعفران اور مشک و عنبر ڈال کر مزید اسے گہرا کر لینا ہے، اور جو عطر آپ کے پاس پڑا ہے آپ نے اس عطر کی معمولی سی مقدار اس مخلط کردہ پانی میں ڈال لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نقش نادیلی تحریر کر کے نیچے اپنا اور اپنی والدہ کا نام بھی لازمی تحریر کرنا ہے۔ اس سارے عمل میں ناظرین آپ نے خاموشی ہی اختیار کرنی ہے اور کسی سے بات نہیں کرنی۔ دوران عمل آپ نے زیادہ سے زیادہ دعائے نادیلی کی کثرت کرنی ہے۔ آپ نے ناظرین کوشش کرنی ہے کہ اس عمل میں خلل نہ پڑے، یعنی کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکے، اس لیے کوشش کریں کہ یہ عمل آپ تنہائی میں ہی کریں۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں کسی بھی قرآنی یا روحانی نقش کی مثل نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کی کوئی مثل بنا سکتا ہے۔ اگر کوئی بھی قرآنی یا روحانی نقش لکھنا مقصود ہو تو کوشش کریں کہ اس کلام کو ایسے ہی لکھیں جیسا کہ اس کی حقیقی ساخت اور نوعیت ہوتی ہے، کیونکہ کسی بھی قرآنی یا روحانی نقش کی مثل بنانا یا اسے علم عدد میں تحریر کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اور دعائے نادیلی بھی ایک وحی کا کلام ہے جس کا نزول میدان خیبر میں ہوا، اور اس دعا کا نزول بھی اس کے شان نزول کے عین مطابق ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو نقش نادیلی تحریر کرنے کے چند روحانی اصول بتائیں گے جن پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ ناظرین، نقش نادیلی تحریر کرنے والا شخص نمازی، متقی، پرہیزگار، عابد اور سچا عاشق رسول ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین وہ شخص ہر قسم کے جھوٹ، چوری، غیبت، چغلی اور ہر قسم کے نشہ سے پاک ہونا چاہیے۔ اگر ایسا شخص نقش نادیلی تحریر کرے گا تو اس کے ہاتھوں سے لکھا ہوا نقش نادیلی باعث برکت اور باعث رحمت ثابت ہوگا۔ یعنی فرد عابد، نمازی اور شریعت کا پابند ہے اور رزق حلال ہی کھاتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے لکھے گئے نقش نادیلی سے آپ کو لازمی فیض ہوگا۔ اگر فرد جھوٹ، چوری، چغلی، پان، سگریٹ نسوار اور حرام کھانے والا ہو تو چاہے وہ 1 نقش لکھے یا 1000، اس سے آپ کو فیض نہیں ہوگا۔
یعنی ناظرین اس بات کا لب لباب یہ ہے کہ نقش ناد علی یا کوئی بھی قرآنی نقش لکھنے والا شخص شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ شریعت کی پابندی کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے لکھے گئے نقش ناد علی یا کسی بھی قرآنی نقش کا فیض انشاءاللہ لازمی جاری ہوگا۔ ناظرین سلسلہ خیر البشریہ کے پاس نقش ناد علی لکھنے والے وہ متقی، پرہیزگار اور عابد افراد ہوتے ہیں جنہوں نے ناد علی کو 14 لاکھ بار تلاوت کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہوتی ہے۔ یہ افراد عابد، نمازی، شریعت کے پابند، عاشق رسول اور اہل بیت کے پکے اور سچے غلام ہوتے ہیں۔ اسی محبت اور اسی در کی غلامی کے صدقے ناظرین سلسلہ کے بزرگوں کے ہاتھوں تحریر نقش کبھی خطا نہیں جاتے اور ان کا فیض بھی تا زندگی جاری رہنے والا ہوتا ہے۔ ناظرین سلسلہ کے بزرگ ہر سال ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان اور ماہ محرم کے کچھ خاص دنوں میں نقش ناد علی تحریر فرماتے ہیں، جو کہ پورا سال سائلین کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو بھیجے جاتے ہیں۔ ناظرین کسی بھی قرآنی یا روحانی نقش کو اگر تمام تو روحانی اصولوں اور مخصوص وقت کی نوعیت سے تحریر کیا جائے تو بے شک ایسے نقش باعث برکت اور باعث رحمت ثابت ہوتے ہیں۔ باقی تمام تر نقوش بے شک برکت رکھتے ہیں، لیکن نقش ناد علی علم روحانیت میں اعلیٰ روحانی طاقت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ یہی واحد نقش ہے جس میں بیک وقت اللہ کی توحید، نبی کی رسالت اور علی کی ولایت کا ظہور ہوتا ہے۔ اس نقش مبارک کی برکت سے آپ بڑی سے بڑی مشکل اور حاجت کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو ناظرین دونوں طریقے ہی بیان کر دیے ہیں جن پر عمل کر کے آپ نقش ناد علی تحریر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خود تحریر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مکمل تفصیل ہم نے اس ویڈیو میں بیان کر دی ہے، اور اگر آپ سلسلہ کی خدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی رائے ہے۔ ناظرین سلسلہ خیر البشریہ حصول علم اور فروغ علم کے لیے فیس بل اللہ کام کرتا ہے، جس میں ہم سائلین کو علم اور شعور دینے کے ساتھ ساتھ اسم اعظم اور ناد علی سے حاجت کے حصول کو ممکن بنانا بھی بتاتے ہیں۔ اس لیے سلسلہ خیر البشریہ کے اس روحانی نیٹ ورک سے فیضیاب ہونے کے لیے ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو لازمی پریس کریے گا تاکہ کوئی بھی علمی اور روحانی پروگرام آپ مس نہ کریں۔ ہم اپنے تمام پروگراموں میں سائلین کے لیے ایسی انفارمیشن لے کر آتے ہیں جو کہ بے شک ان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ نقش، وظائف اور مزید روحانی مشوروں کے لیے آپ راشد بھائی کے نمبر 0308851999 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔